کیسے ایک صحابی رسول دشمن کی مخبری کرتے ہیں، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوتا ہے تو ایسا کیا ہوتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس صحابی کی گردن مارنا چاہتے تھے، مگر نبی علیہ السلام نے عمر فاروق کی بات کو منع فرما دیا، بلکہ نبی علیہ السلام نے اس مخبری کرنے والے صحابی رسول کی بات کو حق جانا۔ اور صحابہ کا کیا مقام ہے، ادنا سے ادنا صحابہ کا کیا مقام ہے، اور بدری صحابہ کا کیا مقام ہے، یہ ہم آج کے اس واقعے میں آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی، مقداد اور زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین کو ایک مہم پر بھیجا اور جانے سے پہلے فرمایا کہ تم لوگ سیدھے چلے جاؤ، جب روضہ خوف پر پہنچو تو وہاں تمہیں مشرکین کی ایک بوڑھی عورت ملے گی۔ اس بوڑھی عورت کے پاس ایک خط ہوگا جسے حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے مشرکین کے نام بھیجا ہے۔ چنانچہ یہ صحابہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور نہایت تیزی اور پھرتی سے اس مقام تک جا پہنچے جس کا پتہ نبی علیہ السلام نے ان صحابہ کو بتایا تھا، اور یہ مقام مکہ اور مدینہ کے درمیان کا تھا۔ اور انہوں نے اس بوڑھی عورت کو اونٹ پر جاتے ہوئے پا لیا، اور انہوں نے اس عورت کو روکا اور کہا کہ خط دے دو۔ وہ کہنے لگی کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ صحابہ نے اس بوڑھی عورت کے اونٹ کو بٹھا کر اس کی تلاشی بھی لی تو واقعی انہیں کوئی خط نہ ملا۔ اس عورت نے بھی کہا کہ مجھے حاطب نے کوئی خط نہیں بھیجا، لیکن صحابہ کے ذہن میں تھا کہ نبی علیہ السلام کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، تو انہوں نے اس عورت کو کہا خط نکال ورنہ ہم تجھے برہنہ کر دیں گے۔ یعنی انہیں شک تھا کہ غالباً اس بوڑھی عورت نے اپنے کپڑوں میں خط چھپایا ہے۔ پھر اس عورت نے جب صحابہ کا سخت رویہ دیکھا تو اس نے اپنے کپڑوں سے اس خط کو نکال لیا اور صحابہ کو دے دیا، اور صحابہ یہ خط لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے اس خط میں صحابہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض بھیدوں یعنی رازوں کی خبر مشرکین کے نام لکھی تھی کہ وہ اس کو جان جائیں۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس نے یعنی حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں سے دغا کیا ہے، یعنی غداری کی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے کہا آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں حاطب بن ابی بلتہ کی گردن اڑا دوں، لیکن نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو منع فرمایا اور حاطب رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ تو حاطب رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ کی قسم میرے بارے میں فیصلہ کرنے میں آپ جلدی نہ فرمائیں، میں اس کی وجہ عرض کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں دوسرے مہاجرین کی طرح قریش کے خاندان میں سے نہیں ہوں، صرف ان کا حلیف بن کر ان سے جڑ گیا ہوں، اور دوسرے مہاجرین کے تو وہاں عزیز و اقارب بھی ہیں جو ان کے گھر بار اور مال و اسباب کی نگرانی کرتے ہیں۔ میں نے چاہا کہ خیر جب میں خاندان کی روح سے ان کا شریک نہیں ہوں تو کچھ احسان ان پر ایسا کر دوں جس کے خیال میں وہ میرے کنبے یعنی گھر والوں کو بچوں کو نہ ستائیں۔ میں نے یہ کام اپنے دین سے پھر کر نہیں کیا، اور نہ ہی اسلام لانے کے بعد میرے دل میں کفر کی حمایت کا جذبہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کی بات سن کر فرمایا کہ انہوں نے یعنی حاطب رضی اللہ عنہ نے سچی بات بتا دی ہے، اور تم لوگوں کو چاہیے کہ ان کے متعلق اچھی بات ہی کہو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا کہ اس شخص نے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں سے دغا کیا ہے، اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن مار دوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا یہ حاطب بدر والوں میں سے نہیں ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل بدر کے حالات کو پہلے ہی جانتا تھا، اور اللہ نے بدر والوں کے دلوں کو پرکھ لیا تھا، اور اللہ تو خود فرما چکا ہے کہ تم یعنی کہ بدر والے جو چاہے کرو تمہیں جنت ضرور ملے گی، یا اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ تو یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ تو ناظرین یہ تھا صحابہ کا مقام، جس کے بارے میں آج سوشل میڈیا پر چند نامعقول لوگ غلط اور برا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ ان اصحاب کے متعلق ہی قرآن مجید کی صورت میں فرمایا گیا ہے اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمان اور زمین سب کا وارث اللہ ہی ہے۔ تم میں فتح سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں، وہ بعد میں خرچ کرنے والوں اور لڑنے والوں سے مرتبے میں بڑے ہیں، اور اللہ نے ان سب اصحاب سے اچھی چیز یعنی کہ جنت کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت اور آپس میں نرم دل ہیں، تو انہیں رکوع کرتے اور سجدے کرتے دیکھے گا۔ اللہ کا فضل اور رضا چاہتے ہیں، ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان سے ہے، یہ ان کی صفت تورات میں اور انجیل میں بھی مذکور ہے۔ جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی باریک سی کونپل نکالی، پھر اسے طاقت دی، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے سے سیدھی کھڑی ہو گئی، کسانوں کو اچھی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی یہ شان اس لیے بڑھائی تاکہ ان سے کافروں کے دل جلائے۔ اللہ نے ان میں سے ایمان والوں اور اچھے کام کرنے والوں سے بخش
بخشش اور بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے مقام صحابہ قرآن مجید سے، چاہے وہ بدری ہو، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے والے ہوں یا بعد والے ہوں، اللہ تعالیٰ نے سب سے ہی مغفرت اور جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اگلی ویڈیو میں ملیں گے ایک نئے اور اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ السلام علیکم۔